یہ شاگون جن کہاں جا کر مر گیا ہے؟ میں نے اسے جنگل سے عمر یار کا سر اٹھا کر لانے کے لیے بھیجا تھا، وہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا؟ زاگار ہے کہ جانے کے بعد شہنشاہ افراسیاب نے اپنے ہونٹ کو چباتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ایک جھماکا ہوا اور وہاں پر شاگون جن نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں عمر یار کا کٹا ہوا سر تھا۔ میں عمر یار کا کٹا ہوا سر لے آیا ہوں آقا، شاگون جن نے کہا۔ اسی لمحے روشنی چمکی اور افراسیاب کے سامنے سرخ گولا بھی روشن ہو گیا۔ شہنشاہ افراسیاب نے چونک کر گولے کی جانب دیکھا اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ اس بری طرح سے اچھل پڑا جیسے اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی ہو۔ اس نے بڑی مشکلوں سے خود کو سنبھالا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ شہنشاہ افراسیاب کے حلق سے انتہائی حیرت ناک اور تکلیف دہ آواز نکلی۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سرخ روشن گولے کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا آقا؟ شاگون جن نے شہنشاہ افراسیاب کو اس طرح بوکھلائے اور پریشان ہوتے دیکھ کر جلدی سے پوچھا۔ عمر یار زندہ ہے؟ شہنشاہ افراسیاب کے منہ سے ایسی آواز نکلی جیسے وہ دور کہیں کنویں میں سے بول رہا ہو۔ عمر یار زندہ ہے؟ کیا مطلب؟ عمر یار زندہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس کا کٹا ہوا سر تو میرے ہاتھ میں ہے، شاگون جن نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ مگر عمر یار کا کٹا ہوا سر تمہارے ہاتھ میں ہے تو پھر یہ کون ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے غراتے ہوئے کہا۔ کون؟ شاگون جن نے کہا اور آگے بڑھ کر سرخ روشنی کے گولے میں دیکھنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے اس کا منہ بھی حیرت کے مارے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ حیرت زدہ انداز میں کبھی سرخ گولے میں اور کبھی ہاتھ میں پکڑے ہوئے عمر کے کٹے ہوئے سر کو دیکھنے لگا۔ سرخ روشن گولے میں ایک اور عمر یار موجود تھا۔ شہزادی سسان جادو نے ایک طویل سانس لیا اور مسکراتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا طلسمی شیشہ اپنے جادوئی تھیلے میں ڈال دیا۔ آپ کا کوئی حربہ میں ناکام نہیں ہونے دوں گی بابا۔ آپ کے ہر جادو ہر طلسم سے ایک عمر یار ہلاک ہوگا، لیکن اصلی عمر یار نہیں۔ آپ جس قدر عمر یاروں کو ہلاک کریں گے وہ سب کے سب میرے طلسمی پتلے ہوں گے جو جلنے اور مرنے کے بعد بھی عمر یار کے رنگ و روپ میں ہی رہیں گے، اور آپ انہیں کسی بھی طور پر نہیں پہچان سکیں گے کہ وہ اصلی عمر یار نہیں بلکہ طلسمی پتلے ہیں۔ ان طلسمی پتلوں کو میں نے نانی اماں کے دیے ہوئے جادوئی تھیلے سے نکالا ہے، شہزادی سسان جادو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی وقت ایک پہاڑی وہ غار میں موجود تھی۔ غار قدرتی طور پر بنا ہوا تھا جس کے دونوں سرے بند تھے۔ غار بند ہونے کے باوجود بے حد روشن اور ہوادار تھا۔ غار میں ہوا اور روشنی کا انتظام شہزادی سسان جادو نے اپنی جادوئی طاقتوں سے کیا تھا۔ وہ عمر یار کو جلتے ہوئے کمرے سے نکال کر وادی کا غار میں پہنچا کر اسی وادی کے ایک پہاڑ کے غار میں آ گئی تھی۔ اس نے عمر یار کو وادی کا غار کے میدان میں موجود ایک بڑی اور ہموار چٹان پر رکھ کر اس چٹان کے گرد جادوئی پنجرہ بنا دیا تھا تاکہ عمر یار وہاں سے فرار نہ ہو سکے۔ پھر وہ جان بوجھ کر عمر یار کے ہوش میں آنے کے بعد پہاڑی شہزادی بن کر اس کے سامنے گئی تھی۔ ایک طرف وہ اپنے باپ سے عمر یار کو بچا رہی، اپنے جادوئی تھیلے سے طلسمی پتلوں کو نکال نکال کر انہیں عمر یار بنا کر بیچ رہی تھی، تو وہ دوسری طرف عمر یار کے ساتھ بھی ایک کھیل کھیل رہی تھی۔ 9 جادوگر جو اصل میں اس کے جادوئی تھیلے کی طلسمی پتلے تھے اسی نے بھیجے تھے۔ ان طلسمی پتلوں کو اس نے خاص طور پر ہدایت دی تھی کہ وہ اپنی پوری صلاحیتوں سے عمر یار پر حملہ کریں گے مگر اسے جان سے ہرگز نہ ماریں گے۔ وہ عمر یار پر ان 9 طلسمی پتلوں سے یہ باور کرانا چاہتی تھی کہ وہ 9 جادوگر جو عمر یار کی جان کے دشمن ہیں اصل میں جلاد جادوگر ہیں اور دنیا کے ایک بہت بڑے ظالم اور بے رحم جادوگر کے غلام ہیں جس کا نام شاگار جادوگر ہے۔ شاگار جادوگر جو نہ صرف عمر یار کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا تھا بلکہ وہ پہاڑی شہزادی کا بھی سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس جادوگر کے پاس دنیا کا سب سے بڑا اور قیمتی خزانہ موجود ہے جسے عام طور پر سونار خزانہ کہا جاتا ہے۔ شہزادی سسان جادو جانتی تھی کہ دنیا کا سب سے بڑا خزانہ سونار خزانہ ہی ہے جس کے بارے میں اس دور کا عام انسان بھی نہیں جانتا تھا، تو بھلا عمر یار اس خزانے کے بارے میں کیوں جانتا ہوگا؟ وہ عمر یار کی لالچی طبیعت سے اچھی طرح سے واقف تھی، اسی لیے اس نے عمر یار کو سونار خزانے کے بارے میں بتانے کی کوشش کی تھی۔ شہنشاہ افراسیاب سامری جادوگر کی سب سے بڑی طاقت سرخ شیطانی کھوپڑی کو حاصل کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے سامری جادوگر کی روح نے شہنشاہ افراسیاب پر عمر یار کا سر اپنے بت کے قدموں میں لا کر رکھنے کی شرط عائد کر دی تھی۔ شہزادی سسان جادو چونکہ عمر یار کو بے حد پسند کرتی تھی اس لیے اس نے نہ صرف عمر یار کو بچانے کا فیصلہ کر لیا تھا بلکہ اس نے اپنے باپ شہنشاہ افراسیاب کو بھی اس نے کامیاب کرانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ اس نے اپنی نانی اماں یعنی جادوئی نگری کی ملکہ اشماکا جادو کے سامنے اس مسئلے کا جو حل رکھا تھا وہ یہی تھا کہ ایک تو شہنشاہ افراسیاب جب بھی عمر یار کو مارنے کی کوشش کرے گا
تو وہ کامیاب رہے گا، مگر اس کے ہاتھوں ہلاک ہونے والا اصلی عمر یار کی بجائے ایک طلسمی پتلا ہوگا۔ دوسرا، وہ عمر یار کے ذریعے شہنشاہ افراسیاب کے لیے سامری جادوگر کی سب سے بڑی طاقت سرخ شیطانی کھوپڑی بھی حاصل کرنا چاہتی تھی۔ عمر یار پر چند نقلی حملے کرا کے وہ ایک نقلی شاگار جادوگر کا کہہ کر عمر یار کو پتال میں جانے کے لیے مجبور کر دینا چاہتی تھی، تاکہ وہ پتال میں موجود سامری جادوگر کے بت کے سر پر موجود سرخ شیطانی کھوپڑی کو لے آئے۔ عمر یار یہ کام نہ ہی افراسیاب کے لیے کر سکتا تھا اور نہ ہی شہزادی سسان جادو کے لیے، اس لیے اس نے 9 جلاد جادوگروں سے کہہ کر عمر یار کو سونار خزانے سے آگاہ کیا تھا۔ خزانوں کے حصول کے لیے عمر یار پتال تو کیا آگ کے دریا میں بھی جا سکتا تھا، اس لیے شہزادی سسان جادو مطمئن تھی کہ اس نے جو منصوبے بنائے ہیں وہ یقیناً ان میں کامیاب رہے گی، نہ صرف کہ اپنے باپ شہنشاہ افراسیاب کو اس کے مقصد میں ناکام نہیں ہونے دے گی اور نہ ہی وہ عمر یار کو مرنے دے گی۔ اس نے جو گول شیشہ اپنے جادوئی تھیلے میں ڈالا تھا وہ جادو کا شیشہ تھا جس میں وہ وادی میں موجود عمر یار اور جلاد جادوگروں کو دیکھ رہی تھی۔ عمر یار نے جس بہادری اور عقل مندی سے 8 جلاد جادوگروں کو ہلاک کیا تھا، یہ دیکھ کر شہزادی ساسان جادو بے حد خوش ہوئی تھی۔ عمر یار نے نامے جادوگر کو حملہ کرنے سے پہلے ایک طلسمی گیند سے بے ہوش کر کے زمین پر گرا لیا تھا اور پھر اس جادوگر کو ہوش میں لا کر عمر یار نے اس جادوگر سے جو پوچھ گچھ کی تھی اور جلاد جادوگر نے شہزادی ساسان جادو کے کہے ہوئے جو الفاظ عمر یار کے سامنے دہرائے تھے، اس سے شہزادی ساسان جادو کا مقصد حل ہو گیا تھا۔ وہ عمر یار کو پوری طرح اپنے چنگل میں پھنسانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اب شہزادی ساسان جادو کو مظلوم پہاڑی شہزادی بن کر عمر یار کے سامنے جانا تھا اور اسے اس حد تک سونار خزانے اور اپنی مظلومیت کے بارے میں یقین دلانا تھا کہ عمر یار یقیناً اس وقت پتال میں شاگار جادوگر کا خاتمہ کرنے کے لیے جانے پر تیار ہو جائے۔ شہزادی ساسان جادو عمر یار کے ساتھ جانا چاہتی تھی، پتال میں جا کر خطرناک اور ناقابل تسخیر طلسمات جو سامری نے اپنے بت اور سرخ شیطانی کھوپڑی کی حفاظت کے لیے قائم کر رکھے تھے۔ سامری جادوگر نے جو طلسمات بنا رکھے تھے وہ انتہائی سخت اور خوفناک تھے، جن کو اکیلی شہزادی ساسان جادو ختم نہیں کر سکتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اگر عمر یار اس کا ساتھ دے تو نہ صرف ان طلسمات کا خاتمہ ہو سکتا ہے بلکہ وہ سامری جادوگر کے بت تک پہنچ کر اس کی طاقت سرخ شیطانی کھوپڑی بھی حاصل کر لے گی۔ ایک بار عمر یار سرخ شیطانی کھوپڑی کو ہار لگا دے تو شہزادی ساسان جادو اس پر ایسا سحر پھونک دے گی کہ عمر یار حال میں اس سے شادی کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ وہ کچھ دیر اسی طرح کھڑی سوچتی رہی، پھر اس نے غار سے باہر جانے والے راستے کی طرف قدم اٹھایا ہی تھا کہ اسی لمحے تیز گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی، جسے سن کر شہزادی ساسان جادو وہیں ٹھٹک کر رک گئی اور چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی اچانک زمین بری طرح سے لرزنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ شہزادی ساسان جادو نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ اسی لمحے اس کے سامنے ایک زوردار دھماکہ ہوا، زمین سے سیاہ دھواں سا اٹھا جو تیزی سے بلند ہوتا چلا گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس دھویں نے اچانک ایک بہت بڑے اور سیاہ رنگ کے دیو کی شکل اختیار کر لی۔ اس دیو نے زرد رنگ کا زیر جامہ پہن رکھا تھا۔ اس کا چہرہ بے حد بڑا تھا، جو بڑی بڑی گول اور خوفناک آنکھیں جن میں خون اترا ہوا تھا۔ اس دیو کے سر اور داڑھی مونچھوں کے بال بے حد بڑے ہوئے تھے اور اس کی پیشانی پر ایک لمبا اور نکیلا سینگ بھی تھا۔ دیو کے ہاتھ میں جانوروں کی ہڈیوں کا بنا ہوا ایک خالی پنجرا تھا، جس کے دروازے پر انسانی ہڈی اور کھوپڑی کا ایک تالا بھی نظر آ رہا تھا۔ تم کون ہو اور میری اجازت کے بغیر اس غار میں آنے کی تمہیں جرت کیسے ہوئی؟ شہزادی ساسان جادو نے دیو کی خوفناک پن سے خوفزدہ ہوئے بغیر تیز اور سخت لہجے میں اس سے پوچھا۔ میرا نام جنگلو دیو ہے شہزادی، جنگلو دیو۔ میں تمہیں اس جادوئی پنجرے میں قید کرنے آیا ہوں، دیو نے گرجدار آواز میں کہا۔ کیا مجھے پنجرے میں قید کرنے آئے ہو؟ کیا مطلب؟ اس کی بات سن کر شہزادی ساسان جادو بری طرح سے چونک اٹھی۔ پہلے تم پنجرے میں آ جاؤ، پھر میں تمہیں مطلب بھی بتا دوں گا شہزادی ساسان جادو، جنگلو دیو نے متنازعہ لہجے میں کہا۔ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر شہزادی ساسان جادو بری طرح اچھل پڑی، کیونکہ اس وقت اس نے پہاڑی شہزادی کا روپ دار رکھا تھا جسے سوائے اس کے کسی کو معلوم نہیں تھا۔ تم شہزادی ساسان جادو کر ہکلائی۔ میں تمہیں اچھی طرح سے پہچانتا ہوں شہزادی ساسان جادو، آؤ اور جادوئی پنجرے میں قید ہو جاؤ، جنگلو دیو نے اسی طرح گرجدار آواز میں کہا۔ پھر اس نے اپنا پیر اٹھا کر زمین پر مارا، یک باری زمین لرزی اور شہزادی ساسان جادو اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ اچھلنے کی وجہ سے اس کے پیر زمین سے اٹھ گئے۔ پھر جیسے ہی اس کے پیر زمین پر لگے وہ خود کو جنگلو دیو کے ہاتھ میں موجود پنجرے میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ میں پنجرے میں کیسے آ گئی؟ شہزادی ساسان جادو نے بری طرح سے بوکھلائے ہوئے کہا۔ یہ میری طاقت کا ادنی سا کرشمہ ہے شہزادی ساسان جادو، اگر میں چاہوں تو تمہیں یہیں اسی جگہ ایک لمحے میں جلا کر بھسم کر سکتا ہوں، جنگلو دیو نے زوردار کہکا لگاتے ہوئے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ اس نے آگے بڑھ کر ہڈیوں کے بنے ہوئے پنجرے کو ایک طرف رکھ دیا اور خود پنجرے
کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب تم اس پنجرے میں آرام کرو، میں ذرا تمہارے چہیتے عمر یار کی خبر لے آؤں جسے تم اپنے باپ کے حملے سے بچا لائی تھی، جنگلو دیو نے کہا۔ اس کی باتیں سن کر شہزادی سسان جادو کا دل دک سے رہ گیا اور وہ جنگلو دیو کی جانب ایسی نظروں سے دیکھنے لگی جیسے جنگلو دیو نے کوئی انہونی بات کر دی ہو۔ عمر یار، تم عمر یار کو کیسے جانتے ہو؟ کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو؟ شہزادی سسان جادو نے ہقلاتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے باپ شہنشاہ افراسیاب کا غلام ہوں شہزادی سسان جادو۔ انہوں نے ہی مجھے تمہاری ہڈیوں والے پنجرے میں قید کرنے اور عمر یار کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے بھیجا ہے۔ تمہیں تو میں نے پنجرے میں قید کر دیا ہے، اب میں عمر یار کو ہلاک کرنے جا رہا ہوں، جنگلو دیو نے کہا، اور شہزادی سسان جادو کا خوف سے خون خشک ہو گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ شہنشاہ افراسیاب کو سب کچھ معلوم ہو گیا تھا۔ اس نے جس چالاکی اور بہترین منصوبہ بندی سے خود کو اور عمر یار کو چھپانے کی کوشش کی تھی وہ ناکام ہو گئی تھی۔ اب شہنشاہ افراسیاب نے نہ صرف شہزادی سسان جادو کے ہڈیوں والے پنجرے میں قید کر دیا تھا بلکہ عمر یار کو بھی ہلاک کرنے کے لیے جنگلو دیو کو بھیج دیا تھا، جو شہزادی سسان جادوگر کے خیال کے مطابق انتہائی خوفناک اور طاقتور دیو تھا۔ اس دیو کے مقابلے میں عمر یار کی کوئی حیثیت ایک معمولی مچھر جیسی تھی جسے جنگلو دیو چٹکیوں میں مسل سکتا تھا۔ شہزادی سسان جادوگر کے دل و دماغ میں آندیاں سی چلنے لگی تھی۔ اس نے جنگلو دیو کو روکنے کی کوشش کی مگر جنگلو دیو اس کی بات کیسے مان سکتا تھا۔ وہ شہزادی سسان جادوگر کا مذاق اڑاتے ہوئے اور زوردار کہکا لگاتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گیا۔ شہزادی سسان جادو نے خود کو جادوئی پنجرے سے آزاد کروانے کے لیے جتنے منتر یاد تھے پڑھ لیے مگر پنجرے پر کچھ اثر اور وہ بدستور پنجرے میں ہی قید رہی۔ اس کا رنگ خوف اور گھبراہٹ سے زرد ہو رہا تھا اور وہ پنجرے میں کسی بے بس پرندے کی طرف پھڑا رہی تھی۔ جیسے ہی سردار جلاد جادوگر بے ہوش ہو کر زمین پر گرا، عمر یار تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے زنبیل سے ایک رسی نکال کر تیزی سے اسے باندھنا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ پیر باندھ کر عمرو نے زنبیل سے ایک لمبے ناک والی بوتل نکالی اور اس کا ڈھکن ہٹا کر بوتل کا منہ سردار جادوگر کے ناک سے لگا دیا۔ سردار جلاد جادوگر نے کسمساتے ہوئے یکدم آنکھیں کھول دی۔ عمرو نے بوتل بند کر کے زنبیل میں رکھی اور داؤدی خنجر نکال کر اس نے سردار جلاد جادوگر کی گردن پر رکھ دیا۔ یہ کیا؟ میں کہاں ہوں؟ خود کو بندھے ہوئے دیکھ کر سردار جادوگر نے بری طرح سے ہقلاتے ہوئے کہا۔ پہاڑی بکروں کی طرح میں مت کرو، تم اس وقت میرے قبضے میں ہو۔ عمرو نے داؤدی خنجر کی نوک اس کی گردن عمر یار نے داؤدی خنجر کی نوک اس کی گردن میں چبوتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا، او مگر تم نے مجھے بے ہوش کیسے کیا تھا؟ کیا مارا تھا تم نے میری ناک پر؟ سردار جلاد جادوگر نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، میں نے تمہاری ناک پر الو کا انڈا مارا تھا۔ احمق جادوگر، مجھ سے احمقانہ سوال مت کرو، تم اس وقت میرے رحم و کرم پر ہو۔ اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو جو میں پوچھوں گا اس کا صحیح صحیح جواب دو، ورنہ میں اس خنجر سے تمہاری گردن کاٹ دوں گا۔ عمرو نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ عمرو کا غصیلا لہجہ سن کر سردار جادوگر خوف سے تھوک نکل کر رہ گیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عمرو نے اس سے پہلا سوال کیا۔ شاگو جادوگر، سردار جلاد جادوگر نے جواب دیا۔ مجھے کیوں مارنا چاہتے تھے؟ عمرو نے پوچھا۔ تمہاری پہاڑی شہزادی تباشا کے تم تو پہاڑی شہزادی تباشا کے ساتھی ہو۔ شہزادی تباشا ہمارے آقا شاگار جادوگر کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ وہ ہمارے آقا کو مار کر اس کا سونار خزانہ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے پاتال میں گھسنے اور شاگار جادوگر تک پہنچنے کی بہت کوشش کی مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ پھر ہمارے آقا شاگار جادوگر کو جادوئی پتلے نے آ کر بتایا کہ ابھی تو شہزادی تباشا پاتال میں گھسنے اور اس تک پہنچنے میں ناکام رہی ہے مگر وہ بہت جلد وہ دنیا کے سب سے بڑے عیار اور انتہائی خطرناک انسان جس کا نام عمر یار ہے کو وادی کاغار میں لائے گی اور پھر وہ اس کے ساتھ مل کر نہ صرف پاتال میں گھس جائے گی بلکہ اس تک پہنچ کر اسے ہلاک کر کے آسانی کے ساتھ اس کا سارا خزانہ لوٹ کر لے جائے گی۔ جادوئی پتلے نے آقا کو مشورہ دیا کہ شہزادی تباشا جیسے ہی عمر یار کو وادی کاغار میں لائے اسے اسی وقت ہلاک کر دیا جائے، تو تب شہزادی تباشا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ آقا نے تمہارے بارے میں جادوئی پتلے سے ساری معلومات حاصل کی اور پھر وہ تمہاری آمد کا انتظار کرنے لگے، لیکن جب تم کئی روز تک نہیں آئے تو آقا نے تم پر دنیا کا سب سے بڑا شعلہ جادو کا حملہ کرا دیا جس نے تمہیں اور تمہارے سارے گھر کو آگ گھیرے میں لے لیا۔ اگر تم کچھ دیر اس آگ میں جلتے رہتے تو اپنے گھر کی طرح تم بھی جل کر راکھ ہو جاتے، مگر عین وقت پر شہزادی تباشا وہاں پہنچ گئی اور اس نے تمہیں بچا لیا اور آگ سے نکال کر یہاں لے آئی۔ تمہارے یہاں آنے کا آقا شاگار جادوگر کو علم ہوا تو انہوں نے تمہیں ہلاک کرنے کے لیے ہمیں یہاں بھیج دیا۔ مگر یہ سب کیا ہے؟ سردار جلاد جادوگر خاموش ہو گیا۔ ہوں تو یہ بات ہے، عمرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا جیسے اسے ساری بات کی سمجھ آ گئی ہو۔ یہ پہاڑی شہزادی تباشا کون ہے؟ عمرو نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، میں نہیں جانتا، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ آقا کی
اور آقا اس کے دشمن ہے، سردار جلاد جادوگر نے جواب دیا۔ کیا وہ جادوگرنی ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ ہاں، سردار جلاد جادوگر نے کہا۔ اور مگر وہ شاگار جادوگر کا سونار خزانہ کیوں حاصل کرنا چاہتی ہے؟ عمرو نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ سونار خزانہ دنیا کا سب سے بڑا اور نایاب ترین خزانہ ہے عمرو یار، اس خزانے کے سامنے دنیا کے تمام خزانوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ جس کے پاس یہ خزانہ ہوتا ہے وہ دنیا کا سب سے دولت مند اور طاقتور ترین انسان سمجھا جاتا ہے، اور یہ خزانہ چونکہ ہمارے آقا شاگار جادوگر کے پاس ہے، اس لیے اس وقت وہی دنیا کا طاقتور اور امیر ترین جادوگر ہے، سردار جلاد جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر شاگار جادوگر دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور جادوگر ہے تو پھر شہزادی تباشا کو اس نے اب تک ہلاک کیوں نہیں کیا؟ عمرو نے کہا۔ آقا شہزادی تباشا کو پسند کرتے ہیں، وہ شہزادی تباشا سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن شہزادی تباشا آقا کو پسند نہیں کرتی۔ آقا چاہیں تو ایک لمحے سے کم وقفے میں اسے ہلاک کر دیں، مگر انہوں نے جان بوجھ کر شہزادی تباشا کو آزادی دے رکھی ہے کہ وہ جو مرضی کرے۔ 1 سال تک اگر شہزادی تباشا اس تک پہنچ کر اسے ہلاک کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ شہزادی کو زبردستی پاتال میں لے جا کر اس سے شادی کر لیں گے، سردار جلاد جادوگر نے جواب دیا۔ اگر آزادی دے رکھی ہے تو شہزادی تباشا جو مرضی کرے گی۔ شاگار جادوگر مجھے کیوں ہلاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ شہزادی تباشا اپنی مرضی سے اپنے مقصد کے لیے مجھے استعمال کرے، یا کسی جن دیو کو یا پھر شاگار جادوگر کو کیا تکلیف پہنچ رہی ہے؟ کیا جادوئی پتلے نے اسے پوری طرح یقین دلایا ہے کہ اگر شہزادی تباشا کی میں امداد کروں گا تو وہ واقعی ہلاک ہو جائے گا؟ عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سردار جلاد جادوگر نے اسے تسلی بخش جواب دے دیے تھے، مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ عمرو یار کو اس کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سردار جلاد جادوگر اسے سیکھے سکھائے جواب دے رہا ہے۔ اسے ایسا کیوں محسوس ہو رہا تھا، اس کی وجہ خود عمرو یار کو بھی معلوم نہیں تھی۔ ہاں عمرو یار، جادوئی پتلے کے مطابق اگر آقا شاگار جادوگر کے لیے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے تو وہ تمہاری ذات ہے۔ تم اگر شہزادی تباشا کا ساتھ دو تو تم نہ صرف شاگار جادوگر کو ہلاک کر سکتے ہو بلکہ اس کا سارا خزانہ بھی حاصل کر سکتے ہو، سردار جلاد جادوگر نے جواب دیا تو عمرو یار کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ میں شاگار جادوگر تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ عمرو نے پوچھا۔ یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، سردار جلاد جادوگر نے جواب دیا۔ کیوں نہیں بتا سکتے؟ کیا تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے؟ عمرو نے غصے سے کہا اور خنجر کا دباؤ اس کی گردن پر بڑھا دیا، مگر یہ دیکھ کر وہ قدرے پریشان ہو گیا کہ دباؤ بڑھانے کے باوجود سردار جادوگر کے چہرے پر تکلیف کی کوئی علامت بھی ظاہر نہ ہوئی تھی۔ خنجر کی نوک اس کی گردن میں اتر گئی تھی مگر وہاں سے خون بھی نہ نکلا تھا۔ میں آقا شاگار جادوگر کا غلام ہوں، تم نے مجھے بے بس کر کے جتنا پوچھنا تھا پوچھ لیا، اب نہ تم مجھ سے کچھ پوچھو گے اور نہ ہی میں تمہیں کچھ بتاؤں گا، سردار جلاد جادوگر نے کہا۔ اس سے پہلے کہ عمرو کچھ کہتا اچانک ایک شعلہ سا لپکا اور سردار جلاد جادوگر یکلخت راکھ کا ڈھیر بن کر اس کے ہاتھوں میں گرتا چلا گیا۔ اسے اس طرح راکھ میں تبدیل ہوتا دیکھ کر عمرو یار بوکھلا گیا اور جلدی سے اٹھ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ او لگتا ہے شاگار جادوگر نے اسے جلا کر راکھ کر دیا ہے، عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر میدان دور دور تک خالی تھا۔ شاگار جادوگر، تم خواہ خواہ مجھ سے دشمنی مول لے رہے ہو، تم مجھے نہ چھیڑتے تو میں تمہارے لیے بہتر تھا، اب تم نے مجھے سوتے سے جگا دیا ہے تو اس کا تمہیں خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ پہلے شاید میں پہاڑی شہزادی کی کوئی مدد نہ کرتا، مگر اب سردار جلاد جادوگر نے جو کچھ بتایا ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ تم انتہائی بے رحم اور خطرناک جادوگر ہو۔ تم نے 2 بار مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے اب میں پہاڑی شہزادی کا ساتھ ضرور دوں گا، تمہیں ہلاک کر کے تم سے سارا خزانہ حاصل کر لوں گا۔ اس خزانے کو حاصل کرنے کے بعد میں خود ہی پہاڑی شہزادی سے نپٹتا رہوں گا، عمرو یار نے بڑبڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ دودی خنجر اس کے ہاتھ میں موجود تھا۔ شہزادی تباشا، تم کہاں ہو؟ میرے سامنے آؤ۔ پہاڑی شہزادی کنیز کانچنی، کہاں ہو تم دونوں؟ عمرو نے شہزادی تباشا اور کنیز کانچنی کو زور زور سے آوازیں دینی شروع کر دیں، مگر وہ دونوں ظاہر نہ ہوئیں۔ عمرو ان دونوں کی تلاش میں ادھر ادھر پھرنے لگا۔ یہ دونوں میرے سامنے کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ کہاں چلی گئی ہیں دونوں؟ پہاڑی شہزادی کنیز کانچنی، عمرو یار نے پریشانی کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر ان دونوں کو آوازیں دینے لگا۔ دوستو، آج اس کہانی کا 5واں پارٹ جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو سنا دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ دلچسپ کہانی جاری ہے، اور کیونکہ یہ بہت لمبی کہانی ہے اس لیے میں اس کو حصوں میں سنا رہا ہوں۔
آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ہر حصہ 20 یا 30 منٹ کا میں آپ کو سنا رہا ہوں، تو اس چیز سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کہانی جو ہے وہ طویل ہوتی جا رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ طویل ہونے کے ساتھ یہ کہانی انتہائی دلچسپ بھی ہے، اور آپ جب جو لوگ بھی اس کو میرے یوٹیوب چینل پہ سن رہے ہیں وہ یقیناً اگلے پارٹ کا انتظار کرتے ہوں گے، اور میں ان کو زیادہ انتظار نہیں کرواتا، میں اگلا پارٹ ساتھ ہی ساتھ بھیجتا چلا جا رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پارٹ نمبر 5 جو ہے یہ میں نے بھیجا ہے، تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اور 5-6 گھنٹے کے وقفے کے بعد آپ کو اگلا پارٹ بھی مل جائے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔